نیلسن منڈیلا کون تھا، اس نے 27 سال کی جیل کیوں کاٹی، اور جنوبی افریقہ میں ہونے والے نسلی امتیازات کے خلاف بلند ہونے والی سب سے مضبوط آواز کس کی تھی، آج ہم اس پر روشنی ڈالنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو اپنے اس چینل یونیک علم اکیڈمی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ یونیک علم اکیڈمی پر خوش آمدید۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نیلسن منڈیلا ایک سوچ کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، اور ایک بہت بڑا عالمی اور انقلابی لیڈر تھا۔ اس نے جنوبی افریقہ کے لوگوں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا، اور اس نے جو جنوبی افریقہ کے لیے کیا وہ شاید ہی ہسٹری میں کسی نے کیا ہو۔ آج ہم انہی کے کارناموں کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو آج کی یہ سٹوری آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد سب سے پہلے جب وہ بچپن میں اسکول جاتے ہیں تو ان کو نسلی امتیاز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور وہ نشانہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ان کا جو اصل نام ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اسکول میں داخلے کے لیے آپ کو انگریز نام رکھنا لازمی ہوتا ہے، اس لیے ان کا داخلہ روک لیا جاتا ہے، اور ہیڈ ماسٹر صاحب اس اسکول کے نیلسن منڈیلا کو ایک نیا نام دیتے ہیں جو نیلسن ہوتا ہے۔ یہاں سے ان کا یہ نام چلتا ہے، اور اس نام کے ساتھ وہ دنیا پر راج کرتے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں سب سے زیادہ بڑا مسئلہ نسلی امتیازات کا تھا۔ وہاں پر نسلی امتیازات تھے، وہاں پر 3 الگ الگ قانون تھے۔ گورے لوگ الگ قانون، کالے لوگ الگ قانون، اور جو ہمارے جیسے براؤن لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے الگ قانون تھا۔ اس قانون کی نیلسن منڈیلا نے مخالفت کی، اور نسلی امتیاز کے اس قانون کے خلاف انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا، اور ایک دن وہ آواز اتنی مضبوط ہو گئی کہ پوری دنیا میں پھیل گئی، اور انہوں نے اچھے طریقے سے اپنے نظریات کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ اب جب وہ آگے بڑھ کر سیاست کے میدان میں عملی قدم رکھتے ہیں تو ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ جب وہ پہلی سیاسی پارٹی جوائن کرتے ہیں تو ان کو حکومت کی طرف سے کافی زیادہ ٹف ٹائم ملتا ہے، کیونکہ وہ حکومت کے خلاف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت نے انہیں گرفتار کر لیا اور قید میں ڈال دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد ان کی رہائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس رہائی کے دوران وہ اپنے نظریات پر قائم رہتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی سمجھوتا یا ڈیل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ان کے نظریات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں۔ بعد میں آگے آ کر ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی اثناء میں وہ ایک ایسی جماعت کو جوائن کرتے ہیں جو کالا دم ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ جماعت قوم پرست تھی، اس لیے نسلی امتیاز کے خلاف قوم پرست جماعت کے حق میں انہوں نے اپنے آپ کو اس طرف کیا، اور اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے، نسلی امتیاز کے خاتمے کے لیے انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ یوں وہ حکومت کو مزید ٹف ٹائم دینے والے تھے کہ حکومت نے انہیں ایک مرتبہ پھر سے گرفتار کیا اور قید میں ڈال دیا۔ یہ معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ حکومت نے انہیں عمر قید کی سزا دلوا دی، اور اب وہ ساری عمر پابند سلاسل رہنے والے تھے۔ لیکن چونکہ وہ ایک انقلابی انسان تھے، ان کے پاس ایک نظریہ تھا، ایک سوچ تھی، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے، اور 90s کی دہائی میں بین الاقوامی طور پر بھی
اور اندرونی جو ان کے مقامی اپنے لوگ ہوتے ہیں ان کے بھرپور احتجاج کی وجہ سے حکومت کو انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، انہیں رہا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل لیول پر دباؤ ہوتا ہے وہ حکومت برداشت نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے جنوبی افریقہ کے جو صدر ہوتے ہیں وہ نیلسن منڈیلا کی رہائی کا اعلان کرتے ہیں، جس کے بعد وہ اپنی عوام میں آ جاتے ہیں۔ ان کے اندر عوام کی خدمت کا جذبہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ آزاد ہوتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے جنہوں نے آپ کو 27 سال پابند سلاسل رکھا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا؟ تو نیلسن منڈیلا جو کہ ایک انقلابی انسان تھے، ان کا جو جواب تھا وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فارگیو اینڈ فارگیٹ، بھولو اور آگے بڑھ جاؤ، معاف کر دو سب کو۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا، سب کو معاف کیا، اپنے نظریات کو لے کر آگے چلے۔ اسی وجہ سے وہ آگے چل کر کامیاب ہوئے۔ انہوں نے جو ان کی اپنی پارٹی تھی اس نے الیکشن میں حصہ لیا جس میں وہ کامیاب ہوئی، اور یہ پہلا جمہوری الیکشن تھا جس میں نیلسن منڈیلا کو جمہوری طریقے سے ساؤتھ افریقہ کا صدر منتخب کیا گیا تھا۔ اب ان کے سامنے بہت سارے مسائل تھے، ایک طرف غربت تھی، دوسری طرف تعلیمی مسائل تھے، اس کے علاوہ صحت کے کافی زیادہ مشکلات تھیں۔ تو نیلسن منڈیلا جیسا انقلابی انسان ہی ان تمام مشکلات کا سامنا کر سکتا تھا، جیسا کہ انہوں نے کیا۔ انہوں نے ہر شعبے میں کام کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے نیا آئین نافذ کیا اور نسلی امتیازات کا خاتمہ کیا، اور اپنے جو نئے آئین کے مطابق انہوں نے تمام لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھا، کسی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنایا، اور آگے چل کر انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے بہت ساری خدمات سر انجام دی، جس میں تعلیم، صحت اور انصاف وغیرہ کی تمام سہولیات تھیں۔ اس کے بعد آگے چل کر وہ اپنی عوام میں بہت زیادہ مقبول ہو گئے، لیکن ایک ہی مرتبہ وہ صدارت کے عہدے پر رہے۔ اس کے بعد وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر گئے اور سماجی کاموں میں، معاشرے کی فلاح و بہبود کے کاموں میں لگ گئے، اور انہوں نے نیلسن منڈیلا فاؤنڈیشن بھی قائم کی، جس کا مین مقصد غربت کا خاتمہ تھا، جس کا مین مقصد HIV ایڈز کا خاتمہ تھا۔ یہی وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے وہ امر ہو گئے، تاریخ میں ان کا نام سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ وہ ایک انقلابی انسان تھے، ایک بہت عظیم سیاسی ورکر تھے، سیاسی لیڈر تھے، جنہوں نے ساؤتھ افریقہ کی قسمت کو بدل دیا، وہاں کے لوگوں کو بدل کر رکھ دیا، ان کی سوچ پر متاثر ہوئے۔ تو آج بھی ہمیں ان کے نظریات، جو ان کا فارگیو اور فارگیٹ کا فارمولہ تھا، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان کا جو امن کا پیغام ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر جو کہ ایک جیل بن چکا ہے، عوام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ فلسطین کو دیکھا جائے تو اسرائیل وہاں پہ ہر طرح کا ظلم کر رہا ہے۔ غزہ کو دیکھا جائے تو وہاں پر مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں نیلسن منڈیلا جیسے انقلابی شخص کے نظریات کی ضرورت ہے۔ ان کے پیغامات کو اپنا کر شدت پسندی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ان کے جو انقلابی سوچ تھی اس پر عمل کر کے اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں، دنیا کو امن کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں بھی بہت سارے خطرات لاحق ہیں جن کو صرف و صرف امن کے راستے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں آپ کو بتائیں کہ یہ انقلابی انسان نیلسن منڈیلا، جس نے اپنے قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے 27 سال جیل کاٹی، لیکن کسی کو بھی انتقامی کارروائی کا نشانہ نہ بنایا، آخر کار دسمبر 2013 کو حالق حقیقی سے جا ملے اور ان کی زندگی کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو گیا، اور یہ دنیا ایک انقلابی شخص سے محروم ہو گئی۔
تو دوستو کیسی لگی یہ آپ کو انقلابی اور عظیم انسان کی یہ سٹوری؟ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلدی آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنے اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیجئے گا، ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام پر اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔